السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم استخارہ کی دعا یاد کریں گے۔ بہت سارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ استخارہ کی دعا ہمیں سینڈ کریں، تو میں یہ ویڈیو بھی بنا کے ان کی طرف سینڈ کر رہا ہوں، آپ خود بھی یاد کریں۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ ساتھ ساتھ سنیں، میں 3 ٹائمز پڑھوں گا، آپ ساتھ ساتھ سنیں اور ساتھ ساتھ پریکٹس کریں، اور تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ بار بار سنیں تاکہ آپ کو استخارہ کی دعا یاد ہو جائے۔ استخارہ کی حدیث کے اندر بڑی فضیلت ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی ایسے تعلیم دیتے جیسے قرآن کریم کی کسی سورت کی تعلیم دیتے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ استخارہ کی کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے، کتنا ضروری ہے۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی کام میں آپ مشورہ لے سکتے ہیں، استخارہ کر سکتے ہیں، رائے لے سکتے ہیں، بھلائی طلب کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے، ٹھیک ہے؟ آپ 2 رکعت پڑھیں جب بھی آپ پڑھنا چاہیں، جب بھی آپ کے لیے آسانی ہو، جب بھی نفل جائز ہیں۔ آپ ظہر کی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، اور افضل ٹائم جو قبولیت کا ٹائم ہے، آپ رات کے ٹائم، تہجد کے ٹائم آپ 2 رکعت ایکسٹرا آپ نفل پڑھیں استخارہ کا۔ اپنے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شیئر کریں۔ جہاں پہ اس دعا میں یہ حاذ الامر آتا ہے، حاذ الامر، یہ آپ دیکھیں، وہاں پہ آپ نے اپنا اس جو کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس کام کا آپ نام لیں یا آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ 2 ٹائمز دے کے آتا ہے حاذ الامر۔ جب بھی آپ یہاں پہ پڑھیں تو اس کام کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں اور یہ دعا پڑھیں آپ۔ میں 3 ٹائمز پڑھوں گا، آپ ساتھ ساتھ پریکٹس کریں تاکہ آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، یہاں پہ آپ اپنا کام کا نام لینا ہے یا ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کام کے لیے میں استخارہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرِ، یہاں پہ بھی آپ نے اپنا کام بولنا ہے، اس کا نام لینا ہے یا ذہن میں رکھیں آپ۔ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ پھر سنیں آپ۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر
خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. One more time. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. یہ دعا ہے، آپ بار بار سنیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. اور میرے بھائیوں، استخارہ آپ خود کریں، میرے بہنوں میرے بھائیوں خود کریں. یہ آپ کا اور اپنے رب کا معاملہ ہے. اپنے مسائل اپنے رب کے ساتھ شیئر کریں، اپنے رب سے مانگیں، کسی سے مت استخارہ کروائیں. یہ حدیث سے ایسا ثابت نہیں ہے کہ فلاں آدمی کے لیے آپ استخارہ کروائیں. آج کل تو اللہ معاف فرمائے آن لائن استخارہ سینٹر کھلے ہوئی ہیں، آن لائن استخارہ ہوتا ہے، فوراً وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے میرے بھائیوں میری بہنوں. خود آپ استخارہ کریں، اپنے معاملات اپنے مسائل اپنی مشکلات اپنے رب کے ساتھ شیئر کریں میرے بھائیوں میری بہنوں. وہ رب آپ کی بھی سنتا ہے، جس طرح کسی دوسرے عالم کا یا کسی دوسرے پیر کا تو وہ سنتا ہے، آپ کی بھی سن سکتا ہے. کیوں نہیں سنے گا؟ وہ اپنے رب کے سامنے اپنے معاملات رکھیں، دعائیں مانگیں، استخارہ کریں. ٹھیک ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، خود استخارہ کریں. اور اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے کہ استخارہ کے بعد آپ نے سونا ہے، یا خواب آنا ضروری نہیں ہے. اگر خواب آ جائے، کوئی اشارہ مل جائے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دے گا. کسی عالم سے اس سے پوچھیں اس کی تعبیر. لیکن خواب میں آنا ضروری نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے وہ وسائل پیدا کر دیں گے. آپ استخارہ جاری رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کوئی مشکل ہے، کسی کنٹری میں آپ جانا چاہتے ہیں جاب کے لیے، کوئی آپ آفس میں جانا چاہتی ہیں، جاب کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی شادی کا مسئلہ ہے، کوئی رشتہ آ گیا ہے، کسی بھی پریشانی کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ایسی تدبیر پیدا کر دیں گے، کوئی ایسی رکاوٹ پیدا کر دیں گے کہ وہ آپ کا مسئلہ رک جائے گا. یا آپ کے لیے اگر وہ نصیب میں ہے، آپ کی تقدیر میں اللہ نے وہ فیصلہ رکھا ہے یا وہ کام آپ کے لیے بہتر ہے، اللہ اسباب ایسے پیدا کر دیں گے. یا آپ کا ذہن ایسا پیدا کر دیں گے آپ کے ذہن میں کہ وہ آپ اس طرف جائیں گے ہی نہیں. آپ اس طرف سوچنا ہی ختم کر دیں گے، یار میرا دل نہیں کرتا اس کام کے لیے، یا میں اس ملک میں جانا نہیں چاہتا، یا میں وہاں پہ رشتہ نہیں کرنا چاہتا، یا میں وہاں پہ جاب نہیں کرنا چاہتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیں گے میرے بھائیوں. دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ جن ساتھیوں کو استخارہ کی دعا یاد نہیں ہے وہ استخارہ کی دعا یاد کر سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.